کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی تربیت کس طرح سے کی؟ کس طرح سے ان کو تیار کیا گیا، کس طرح سے ان کی ٹریننگز ہوئیں اور ان کے بچپن کے واقعات۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ امام حسین کی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح سے تربیت کی۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ کربلا کا واقعہ ایک حادثہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک لاجک تھی۔ ان کی اس بات کا بھی جواب میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں دوں گی، اس لیے اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امام حسین کی شخصیت وہ شخصیت ہے، مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی چچی ام فضل صبح صبح تشریف لائیں، گھبراتی بھی آئیں۔ کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے بہت ڈراؤنا سا خواب دیکھا ہے، میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ تو حضور پاک کہتے ہیں کہ کیا خواب دیکھا ہے چچی آپ نے؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے وجود کے گوشت کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ کے گرا ہے۔ تو حضور پاک کہتے ہیں تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اس میں گھبرانے والی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے، آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عنقریب حضرت فاطمۃ الزہرا کے بچے کی ولادت ہوگی اور وہ تمہاری گود میں کھیلے گا۔ کچھ ٹائم بعد ایسا ہی ہوا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر پہ امام حسین کی ولادت ہوئی، اور ہوا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چچی ام فضل سے کہا کہ حضرت فاطمہ کے پاس امام حسن بھی ہیں اور امام حسین بھی، دونوں بچوں میں صرف 11 ماہ کا ہی فرق تھا۔ تو حضور نے کہا کہ حضرت فاطمہ سنبھالنے میں بڑی مشکل ہو جائے گی ان کو، تو امام حسن کو آپ سنبھال لیا کریں۔ تو یہ خواب اس طرح سے تعبیر ہوا۔ کیا شان ہے شہزادے کی، پہلے سے ہی ان کو معلوم ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ واحد بچے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہنے لگے، نانا جان کھڑے ہوئیے، نانا جان کھڑے ہو جائیں آپ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، بولتے مجھے آپ کے جتنا ہونا ہے، مجھے آپ کے جتنا ہونا ہے۔ اب بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کا قد بھی چھوٹا، ان کی عمر بھی چھوٹی تھی، بولتے ہیں کہ مجھے آپ سے اونچا ہونا ہے، مطلب یہ ہے ان کا۔ تو حضور پاک کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، تو پھر ہو جاؤ۔ حضور پاک نے ان کا ہاتھ پکڑا، پہلے انہوں نے حضور کے گھٹنے پہ پاؤں رکھا، پھر حضور کے سینے پہ پاؤں رکھا، یہاں تک کہ وہ حضور سے تھوڑا سا اونچا ہوا ہے۔ تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ بھائی تم نے تو بولا تھا میرے جتنا ہونا ہے، تم تو بہت اونچے ہو گئے مجھ سے، چلو نیچے آ جاؤ۔ تو امام حسین ہنستے ہوئے زبان نکالتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ لگائیں، یہ بات سنیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی زبان کو چوسنے لگ گئے۔ حضور پاک امام حسین کی زبان کو چوسنے لگ گئے اور انہیں اپنے ساتھ لٹا لیا، اور حضور امام حسین کے بدن کی خوشبو سونگھنے لگے، ان کو سونگھنے لگے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور آپ امام حسین کو کیوں سونگھتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ مجھے حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ مجھے حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ شان ہے امام حسین کی، اور یہ محبت ہے نانے اور نواسے کی۔ حضور پاک اکثر جب بھی نماز پڑھنے جاتے تھے تو حضرت فاطمہ کے حجرے سے ضرور ہوتے ہوئے جاتے تھے۔ تو ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھنے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ امام حسن رو رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا حضرت فاطمہ سے کہ بھائی یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ تنگ کر رہا تھا تو میں نے ڈانٹ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے، پھر واپس فاطمہ کے حجرے میں آئے۔ حضرت فاطمہ سے حضور پاک نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو رونے نہیں دیا کرو۔ فرماتے ہیں کہ فاطمہ حسین کو رونے نہیں دیا کرو، کیونکہ جب حسین روتا ہے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جب حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے کبھی میں نے امام حسین کو ڈانٹا نہیں، میں نے ڈانٹنا چھوڑ دیا۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو پکڑ لیا تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اور وہ 2 چیزیں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ تو حضور پاک فرماتے ہیں، ایک قرآن مجید، دوسرا میرا خاندان، اہل بیت۔ بزرگ اس حدیث کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ان 2 چیزوں کو اس طرح سے بتایا کہ ایک قرآن پاک، ایک ان کی اہل بیت، اور ایک ان کا اہل بیت، ایک ان کا خاندان۔ مطلب کہ اگر کسی کو تھیوری دیکھنی ہو تو وہ قرآن مجید کو دیکھے، اور اگر کسی نے پریکٹیکل دیکھنا ہو تو وہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی کو دیکھے۔ یہ ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو پریکٹیکل دیکھنا ہو تو وہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور امام حسن اور امام حسین کی زندگی کو دیکھے۔ یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود تراشا ہے۔ ان کی زندگیوں میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود رنگ بھرے ہیں، ان کی سیرت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود رنگ بھرے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایک ایک بات کا خیال رکھا ہے، ان کی از خود تربیت فرمائی ہے، اس لیے انہیں منارہ نور کہا جاتا ہے۔ زیادہ دور نہیں تھا حضرت فاطمہ کا گھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے، پھر بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دن میں 2 دفعہ تشریف لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ فاطمہ میرا دل چاہتا ہے میں ایک رات بھی رک جاؤں تمہارے گھر میں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ آمنہ کے لال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر اس طرح تشریف فرما ہوتے کہ ایک چرپائی پہ حضور لیٹتے، ایک کندھے پہ امام حسن ہوتے تو ایک کندھے پہ امام حسین ہوتے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ یہ لوگ سو رہے تھے تو بچوں نے دودھ مانگا، تو حضرت فاطمہ الزہرا دودھ لینے کے لیے اٹھیں تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ تم لیٹی رہو، آج یہ میرے ساتھ سوئے ہیں تو دودھ بھی ان کو میں پلاؤں گا۔ کیا شان ہے حضور کی کہ کہتے ہیں کہ آج یہ میرے ساتھ ہے نا تو ان کو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ وہ اٹھتے ہیں، برتن سے دودھ نکالتے ہیں، پھر ان کو دودھ دیتے ہیں۔ یہ محبت ہے ان کی۔ ایک بار کا واقعہ ہے، امام حسن 7 سال کے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں آئے، اور مسجد نبوی میں بہت ساری صدقے کی کھجوریں موجود تھیں۔ چھوٹے بچے تو تھے ہی، انہوں نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں رکھ لی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور پاک نے وہ کھجور ان کے منہ سے نکال لی، انگلی سے ان کے منہ سے نکال لی، اور فرمایا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ میرے خاندان کے لیے نہیں ہے۔ اب 7 سال کی عمر کے بچے ہیں، اسلام کے کوئی احکام ان پہ بھی لاگو نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی حضور نے ان کی تربیت کی۔ حضور نے ان کی تربیت تو کی، اور ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بچے کی جو تربیت ہوتی ہے نا وہ بچپن ہی سے ہوتی ہے، بڑے ہو کے تربیتیں نہیں ہوتی۔ بچپن سے ہم جب تک تھوڑا شروعات کرنا شروع کرتے ہیں نا، ان کی تربیت کرنا شروع کرتے ہیں نا تھوڑی، تو بڑے ہو کر ان کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ ہماری بھی ایک طرح سے تربیت یہ ہے کہ اس طرح سے ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ بچپن ہی سے کرنی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلا نا کہ انہوں نے امام حسن اور امام حسین کی کس طرح تربیت کی۔ اب میں اس بات کی طرف آتی ہوں کہ کسی نے کہا کہ کربلا کا واقعہ ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک لاجک ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی انسان 3 دن تک بھوکا پیاسا کیسے رہ سکتا ہے؟ کیسے رہ سکتا ہے کوئی انسان 3 دن تک بھوکا پیاسا؟ یہاں تو اگر صبح ناشتہ کیا ہے، شام کا دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، شام کا کھانا نہیں کھایا، رات تک حالت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ پانی نہیں پیے تو جسم میں کام کرنا کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ رمضان میں ہی دیکھ لیں، عصر تک بندے کی حالت بالکل نڈھال ہو چکی ہوتی ہے، شوگر پیشنٹ کی شوگر لو ہو جاتی ہے، عام لوگ جو بالکل صحیح صحت مند ہوتے ہیں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ان کے اندر سے سارا اسٹیمنا ختم ہو جاتا ہے۔ تو
کوئی بندہ 3 دن تک کیسے بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ امام حسن کی تربیت بچپن ہی سے ہوئی ہے۔ یہ بات تو میں آپ کو شروع سے بتا رہی ہوں کہ امام حسن کی تربیت بچپن ہی سے ہوئی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے ایک منت مانگی تھی۔ منت اس طرح سے کہ ان کے بچوں کی، ان کے شہزادوں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو آپ نے یہ منت مانگی کہ اگر میرے بچوں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ اس چیز کی منت مانگی اور یہی منت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی ہی منت مانگی جاتی ہیں۔ اب بچوں کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا یاب کر دیا، تو حضرت فاطمہ الزہرا صبح اٹھی سحری کرنے کے لیے، ان کے ساتھ حضرت علی بھی اٹھے سحری کے لیے۔ اب جب یہ دونوں اٹھے تو ان کے حضرت علی، امام حسن اور امام حسین بھی اٹھ گئے، کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ ماں باپ کو دیکھ کے کہتے ہیں بھئی ہم بھی روزہ رکھیں گے، تو پھر انہوں نے بولا رکھ لیں بھلے، تو رکھ لیں۔ کھجور اور پانی سے سحری کر لی گئی، افطاری کا ٹائم آیا تو حضرت علی تھوڑی سی کھجور جو ہوتی ہے نا، یا تھوڑی سی جو علی تھوڑی سی جو لے کر آئے گھر پر، فاطمہ الزہرا کو دی، کہا کہ تھوڑی سی روٹی بنا لو۔ انہوں نے روٹی بنا لی۔ افطاری کا ٹائم بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ یہ لوگ سب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہ ابھی بس یہ تھا کہ ابھی بس بلال اذان دیں گے اور ہم لوگ روزہ افطار کر لیں گے۔ اتنے میں ایک صدا لگانے والے نے صدا لگائی، دروازہ کھٹکھٹایا، کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں، پورے مدینے کا چکر لگا لیا، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ انہیں آپ کا بتایا گھر، کہا ہے کہ ان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، میں یتیم ہوں، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، کیا مجھے کچھ مل سکتا ہے؟ حضرت علی ابھی بس ان کی بات ابھی مکمل ہوئی تھی، حضرت علی پیچھے مڑی رہتے کہ امام حسن اٹھے اور ساری روٹیاں اس فقیر کو دے دی۔ افطاری ہو گئی، اب کھجور اور پانی سے ان لوگوں نے افطار کر لی۔ اب دوسرے دن بھی روزہ رکھنا تھا، کھجور اور پانی سے سحری کر لی، افطاری کا ٹائم آیا، بنا لیا، ابھی دسترخوان پہ بیٹھے ہی تھے کہ دوبارہ کسی سوالی نے دروازہ بجایا، کہنے لگا میں مسکین ہوں، صبح سے کچھ نہیں کھایا، کسی نے بتایا آپ کا دروازہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کیا مجھے کچھ مل سکتا ہے؟ علی ابھی پیچھے دیکھتے ہی ہیں کہ امام حسن جو اٹھتے ہیں اور ساری روٹیاں اس فقیر کو دے دیتے ہیں۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے، کچھ نہیں کھایا ابھی تک۔ تیسرا دن آتا ہے، تیسرے دن بھی کھجور اور پانی سے سحری کر لی جاتی ہے، افطاری کا ٹائم آتا ہے، افطاری کے ٹائم وہی ٹائم ہوتا ہے، ابھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی حضرت بلال اذان دیں گے اور یہ لوگ افطاری کر لیں گے۔ پھر کوئی دروازہ بجاتا ہے، بولتا ہے میں قیدی ہوں، ابھی کیسے رہا ہوں، کسی نے بتایا کہ اس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کیا مجھے مل سکتا ہے؟ علی ابھی پیچھے مڑتے ہی ہیں کہ پیچھے سے امام حسن سب روٹیاں لا کے ان کو دے دیتے ہیں۔ ابھی یہ واقعہ ہوتا ہی ہے کہ باپ بیٹے سب لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، ابھی کچھ بتایا نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کچھ بھی نہیں بتایا۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ آج کا جو تم لوگوں کا واقعہ ہے نا، 3 دن سے جو تم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، 3 دن جو تم لوگ کر رہے ہو نا، جو کام تم لوگ کر رہے ہو، وہ اللہ کو اور اس کے رسول کو بڑا پسند آیا ہے۔ ابھی کچھ بھی نہیں بتایا حضور پاک کو، اور حضور پاک کو پہلے سے علم ہے، اور فرماتے ہیں کہ تم نے جو 3 دن، تمہارا جو 3 دن کا عمل ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کو بڑا پسند آیا ہے۔ اس طرح سے یہ تربیت ہوئی ہے۔ اب ان کے لیے کربلا کے میدان میں 3 دن بھوکا پیاسا رہنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، کیونکہ ان کی تربیت حضور نے اور حضرت فاطمہ الزہرا نے اس طرح سے کی ہے تربیت، کوئی ان کے لیے مشکل بات نہیں تھی یہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا ان کی ماں نے یہ بتایا تھا کہ کبھی بھی حق کے معاملے میں کمپرومائز مت کرنا، بھلے تمہیں بھوکا ہی رہنا پڑے۔ یہ ان کی تربیت نے بتایا کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے، حق پر کمپرومائز مت کرنا،
بھلے آپ کو بھوکا ہی رہنا پڑے، بھلے آپ کو پیاسے ہی رہنا پڑے۔ اور انہوں نے اپنے کردار سے بتا دیا کہ کبھی بھی حق اور باطل ایک ساتھ کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تھی لاجک، یہ تھی بات ان کی کہ کس طرح سے انہوں نے بتایا، کس طرح سے وہ بولتے ہیں کہ بھائی ان کی تربیت ہی اس طرح سے ہوئی ہے، ان کی بچپن سے ہی ان کے ساتھ ایسے واقعات ہیں کہ ان کی تربیت کی مثال ہی کہیں نہیں ملتی۔ یہ تھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت، محبت، شفقت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور آپ مجھے کمنٹ میں یہ بتائیں کہ اگلی ویڈیو میں کس ٹاپک پہ بناؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔